خطرات سے ٹکرا جانا بڑا دل گردے کا کام ہے، بہادری کا کام ہے۔ ہر شخص شاید اس صفت کو نہیں رکھتا، اس لیے وہ جب بھی کوئی چیلنج دیکھتا ہے، خطرہ دیکھتا ہے تو وہ اس سے فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ سست ہو جاتی ہیں، وہ کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے خطرات سے ٹکرانے کا تو خوابیدہ قوتیں جاگ جاتی ہیں، اس میں زندگی اور بہادری جنم لیتی ہے۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، عام انسان شاید یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے لے چلتے ہیں سن 61 ہجری میں واقع کربلا کی طرف، جہاں آپ یہ دیکھیے 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تمام لشکر وقت عصر تک اپنی جانیں قربان کر کر سرزمین کربلا پر ابدی نیند سو گیا، اس کو گل رنگ کر گیا۔ دیکھا جائے تو جنگ کے کرینے سے اس وقت تک مقابلہ ختم ہو گیا۔ کیا ہم نے دیکھا کہ مقابل فوج یزید کی فوج جیت گئی؟ نہیں، آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ یزید بری طرح شکست ہوا، اور وہ ایک جو عام جملہ کہا جاتا ہے کہ یزید تھا حسین ہے، اس قربانی نے۔ اب اگر دیکھا جائے وقت عصر پر تو تمام شہادتیں ہو چکی، پھر یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جبکہ ہمیں لگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد جو یزیدی لشکر ہے اس نے اس کو لوٹنا شروع کیا، خیام کو لوٹنا شروع کیا، ان کو لوٹا، اس میں جو چیزیں تھیں ان کو مال غنیمت کے طور پہ لے لیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے چادریں چھین لی بیویوں کی، کانوں سے گوشوارے نکال لیے، بی بی سکینہ کے تماچے مارے، بیمار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس سے نیچے سے بستر کو ہٹا لیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑے جرائم تھے جو ہوئے، اور پھر اسی پر بس نہ ہوا بلکہ اس کو آگ لگا دی گئی خیموں کو، اور پھر بیویوں کو اس سے جان بچانے کے لیے ایک سے دوسرے خیمے میں جاتی رہی تاکہ زندگی بچ سکے، کیونکہ جان کو بچانا بھی فرض ہے انسان پہ۔ لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں سارے خیام جل گئے۔ اب بچے منتشر ہو گئے، ڈر گئے، سہم گئے۔ اب جب آگ بجھی تو بچوں کو دیکھا گیا تو جو بچے مسنگ تھے اب ان کو تلاش شروع کی گئی۔ یہ سارا کام ایک خاتون نے کیا جس نے حوصلہ پکڑا، گمشدہ بچوں کو تلاش کیا، اکٹھا کیا، بیمار امام کو جلتے ہوئے خیمے سے اپنی پشت پر لاد کر اور باہر لے کر آئی، اور پھر ایک جلے ہوئے خیمے کی لکڑی کو، چوک کو اٹھا کر پہرا دیا، اور ان میں بلا کی ایک بہادری پیدا ہوئی۔ اور کیوں نہ ہوتی، وہ مولا کائنات کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان میں وہ بہادری تھی، وہ جگر تھا، اور اس خطرے کے وقت، اس چیلنج کے وقت وہ بہادری ان کی باہر آئی اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ خوف تو، ڈر تو ہوگا نا، انسانی جبلت کے تحت سوچتی تو ہوں گی کہ ہم قیدی ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، کس طرح لے کر جایا جائے گا، دربار میں کیا طرز عمل ہوگا، لیکن وہ اس سب سے بے خوف رہیں، اور انہوں نے نہ صرف راستے میں لوگوں کو بتایا بلکہ دربار یزید میں بھی انہوں نے اپنی شعلہ بیانی کی، مولا کائنات کے لہجے میں بات کی، اور اس کو بتایا کہ ذلت کس کے مقدر میں ہے، ہمارے لیے تو نیکی، اچھائی وہ ہمارے لیے، عزت ہمارے لیے۔ تو اس طرح کی ساری وہ باتیں کہ یہ کام ایک عام حوصلے والا انسان نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے، خطرات سے ٹکرا جانے والا انسان ہی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔
تو بیوی نے یہ وہ سارا کام سر انجام دیا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کربلا عصر تک وعدہ نبھا دیتی ہے، شام ہوتی ہے تو زینب کو صدا دیتی ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت سے مشکلات آتی ہیں، بہت مشکلات آتی ہیں جس سے ہم ڈر جاتے ہیں، خوف کر جاتے ہیں، ان سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی خطرہ انسان کی ہمت اور کوشش سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ہمیں کربلا والوں سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے، اور جو خطرات سے ٹکرا جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ کربلا کے شہید، کربلا کے اسیر تاریخ میں امر ہو گئے، اور انسانیت کو یہ درس دے گئے ہیں کہ جب بھی حق و باطل کی جنگ ہو تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، ٹکرا جاؤ۔ اگر مرد سب شہید ہو جائے تو خواتین میدان عمل میں نکلیں اور وہ ان کے کام کو آگے بڑھائیں، جبکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ شام ہوتی ہے تو زینب کو صدا دیتی ہے۔ تو ہر مشکل کے وقت ہمیں کربلا سے روشنی ملتی ہے، کربلا ہمیں باطل سے ٹکرا جانے کا سبق دیتی ہے، کربلا ہمیں زندگی کا درس دیتی ہے۔ اگر زندہ رہیں تو کس طرح رہیں۔